جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عقیل میرج کنسلٹنٹ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو رشتوں کے مسائل ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تو تمام دوست احباب ضرور سنیے کہ یہ جو شادی ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو انسان کی مکمل زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بندھن ہے، یہی وہ رشتہ ہے جو یا تو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا یا پھر مایوسیوں کے اندر آپ کو جگہ دے گا۔ میں نے پہلے بھی کافی مرتبہ ویڈیوز میں یا فیملیز سے جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ان کو بتاتا ہوں کہ شادی کے لیے اگر ہم نے جہیز کو یا دولت کو یا ہائی سٹیٹس کو یا قوم پرستی کو، ذات پات کو ترجیح دی تو ہم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری خوشیاں بلکہ ہمارے گھر والوں کی خوشیاں اور آنے والی نسل کا مستقبل خطرے میں آ سکتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس ارد گرد، اپنے محلہ میں، اپنے پڑوس میں دیکھیں تو گھر بھرے پڑے ہیں۔ ساس کہتی ہیں بہو گھر کا کام ہی نہیں کرتی، اور بہو کہتی ہے کہ وہ جو ساس ہے وہ میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی۔ ساس کہتی ہے بہو بد کلامی کرتی ہے، بہو نے بیٹے پر جادو کروا دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ یہی ساس کہتی ہے کہ بہو کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ تقریباً ہر گھر، ہر محلے میں تقریباً یہی کچھ زیادہ تر کہانی چل رہی ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ جو آپ بہو لے کر آتے ہیں وہ آسمان سے نہیں اتری، اسے آپ نے خود ہی جہیز اور ہائی سٹیٹس دیکھ کر باقاعدہ نکاح کر کے لائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور آپ کے گھر والے رشتے کے لیے گئے تھے، تو جب آپ بیٹی دیکھنے گئے، جہاں شاید مکان تھوڑے کچے تھے، شاید باپ کے کپڑے پرانے تھے، بیٹی کی والدہ کا سوٹ سستا پہننا ہوا تھا، ان کی بیٹیاں جب آپ کے پاس چائے لے کر آئی تھیں تو ان کی نظریں شرم و حیا اور ادب میں جھکی ہوئی تھی، ان کے سر مکمل ڈھکے ہوئے تھے۔ آپ کے سامنے گھبراہٹ میں وہ صحیح سے بول نہیں پا رہی ہوں گی۔ آپ نے یہ سب دیکھا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ پورے گھر کا کام کرتی تھی۔ تمام تر خوبیاں موجود اس مزدور باپ کی شہزادی میں موجود تھیں، تو آپ نے اس کے باوجود ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یا ہمیں یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو
جب کسی غریب بیٹی کا رشتہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا جاتا ہے تو زمین فساد پیدا کرتی ہے۔ اس زمین پر فساد پیدا ہوتے ہیں، رشتوں اور شادیوں کے حوالے سے مایوسی پھیلے گی، اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی کہ میری امت میں میری غریب بچیوں کا رشتہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو لازمی ایسے گھرانے نظر آئیں گے جہاں بیٹیوں کی عمر جہیز نہ ہونے سے تجاوز کر گئی ہیں، اور اکثر و بیشتر جگہ پر اس غریب بیٹی کے باپ کو جہیز کی وجہ سے بھاری قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ عمر کے آخری حصے تک ان کا ایک ایک بال قرض میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ لہٰذا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوستو، شادی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، اور یہ فیصلہ لیتے وقت کبھی بھی جہیز وغیرہ کو ذہن سے نکال دینا مت رکھنا ذہن میں کہ کم ملے گا یا زیادہ ملے گا۔ معاش نہ دیکھنا کہ پیسے والے ہیں یا غربت ہے، ذات پات نہ دیکھنا ہماری قوم کے ہیں یا غیر قوم کے، بس ایسی بیٹی کا انتخاب کیا جائے جو بھلے ہی غریب ہو، بھلے جہیز نہ لا سکتی ہو، لیکن شرم و حیا، ادب، آداب، تہذیب و تمدن کے تقاضوں پر پورا اترے، جو پردے کی پابند ہو، جو صوم و صلات کی پابند ہو، جو اللہ کے احکامات جانتی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جانتی ہو، آپ کی اولاد کی اعلیٰ پرورش کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کے والدین کی عزت کرے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ چند ساتھی پوچھتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایسے رشتے نہیں ملتے، اور اکثر فیملی کہتی ہے، تو بالکل جناب، نکاح کے لیے ایسے رشتے ملتے نہیں ہیں، لیکن مانگنے پڑتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے، کہ اے اللہ اس ہستی کو میرے نکاح میں دینا جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہتر ہو۔ تو یہ آپ سب اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈال لیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر شادیاں اب صرف جہیز، ہائی سٹیٹس، قوم پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، جس وجہ سے آج طلاق کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، رشتہ کرنے میں دین دیکھنا، اسلام دیکھنا، رشتہ کرتے وقت اخلاق دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور نتیجہ کچھ یوں نکلتا پھر جو ہر آج دوسرے تیسرے گھر میں جھگڑے عام ہیں، طلاقیں عام ہیں، فساد ہیں، تھانہ کچہری عدالتیں آپ دیکھ لیں کتنے کیسز چل رہے ہیں، اور بچے بعد میں اولاد وہ بیچاری ڈل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر ایک خوبصورت، ایک پیار بھرا رشتہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ سے، اپنے دماغ سے غرور، تکبر، پیسہ، دولت، شہرت، یہ سب ختم کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جہیز، سٹیٹس وغیرہ کو چھوڑ کر رشتہ کریں۔ ایک بار جب آپ رشتہ کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ لیں،
سن لیں کسی عالم دین سے یا خود پڑھیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان باتوں پہ غور کریں اور اپنی ڈیمانڈ کم کریں اور خود بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی باتیں اور اچھے رشتے ملتے رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔